الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قبل اس سے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں احباب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے بچے پیچھے ہو جائیں اور بڑوں کو آگے جگہ دیں، چونکہ بات بڑوں سے ہوتی ہے، بچے انشاءاللہ سیکھتے رہتے ہیں، لیکن آپ جو بڑے پیچھے بیٹھے ہیں بڑے اٹھ کے آگے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ عرفان بیٹا یہ آپ کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے سارے نوجوان ہیں، آپ آگے آ جائیں، آجو آجو بڑے آگے آ جائیں۔ جو احباب گرامی باہر بیٹھے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا وہ بھی آگے اندر آ جائیں۔ بچے بیٹے آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں، بڑوں کو آگے جگہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا، اللہ کے نبی نے سنت یہی سکھائی ہے کہ بڑے آگے بیٹھیں گے بچے پیچھے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس پہ عمل کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ان البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو بڑے آگے آئیں گے تو برکت انشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں نا برکت ہو، برکت چاہتے ہیں نا، تو پھر بڑے آگے بیٹھیں گے تو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں تاکہ برکت تھوڑی اور ہو جائے۔ اگر کسی کا نام برکت ہے تو وہ سب سے آگے آ جائے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے 3 وعدے لینا چاہتا ہوں، وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اپنی نیت خالص کر لیں کہ ہم جب تک بیٹھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آواز کو چھیڑنا نہیں یار، جتنے کسی آواز اتنے رکھو، کہ چھیڑی کسی نے آواز تھوڑی سیٹ خراب ہوئی تھوڑی، پر بیٹھو بیٹھو جی توجہ کریں۔ وعدہ کریں کہ جب تک بیٹھنا ہے اللہ کو بولے نہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں 3 فائدے اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اٹھ کے جائیں گے کائنات کا خالق و مالک آپ کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب درج فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی بٹھا دیتا ہے۔ اس وقت آپ اکیلے نہیں بیٹھے، میرا یقین کامل ہے، میرا ایمان کامل ہے کہ اس وقت فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک بات کا جواب دیجئے، اگر کوئی بزرگ بندہ کوئی بڑا بندہ پاس بیٹھا ہو تو شور کرتے ہیں ہم؟ ایمانداری سے بتائیے گا بھائی، کوئی بڑا پاس بیٹھا ہو تو شور کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے پاس بیٹھے ہو تو پوری مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بھئی یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسجد کے تقدس کا، مسجد کے ادب کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یوں بیٹھے کہ فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بیٹھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک بیٹھے ہیں نا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک کائنات کا خالق و مالک آپ کے تذکرے آسمان میں اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا رہے گا جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری یہ محفل، یہ مجلس، اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کے خطیب، مدرس، امام
मोहतरम जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख़ क़ारी मोहम्मद रमज़ान शाकिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला व रआह व नफ़अ बिहिल उम्मल मुस्लिम आलमीना बितूल हयातिही। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इल्म अमल में, सेहत, ईमान, सलामती में, औलाद में, माल व दौलत में बरकत अता फ़रमाए। उनकी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं और ये महफ़िल इसी सबब से है कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ा है। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी कुरान मजीद के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। और जो उनके वालिदैन हैं, इन बच्चों के वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उस्ताद गिरामी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आप तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। लेकिन कुरानी मजीद को पढ़ लेना, इसको ज़ुबानी याद कर लेना, इसको हिफ्ज़ कर लेना, इसकी तफसीर पढ़ लेना, इसके बाद ज़िम्मेदारी अमल की आती है। मेरे जिन बेटों ने कुरानी मजीद मुकम्मल तौर पे पढ़ने की सआदत हासिल की है, अगरचे उन्होंने नाजरा पढ़ा है, लेकिन नाजरा पढ़ना भी अगर इसका हक अदा करें तो ये भी उनके ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मोमिन कहा है जो कुरान मजीद की तिलावत करने का हक अदा करते हैं। अब जिन बेटों ने पढ़ लिया है, मैं उनसे वादा लेना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी कुरान मजीद की तिलावत नहीं छोड़नी, क्योंकि रब्बुल आलमीन उनके ईमान का ऐलान करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही। वो लोग जो कुरान मजीद की तिलावत ऐसे करते हैं जैसे करने का हक है, कुरान मजीद पर असल ईमान लाने वाले ये लोग हैं। हकीकत में मोमिन ये लोग हैं जो इसकी तिलावत का हक अदा करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले को ले साहिबिल कुरान युकालु ले साहिबिल कुरान, कुरान वाले से कहा जाएगा। अगरचे हमारे उलमाए किराम इसका माना करते हैं हाफिज़ कुरान, लेकिन मेरा ये ज़ाती मुतालिया कह ले, मेरी ज़ाती राय कह ले, साहिबिल कुरान कहा गया है। साहिब कुरान का माना यह है कि जो कुरान से मोहब्बत रखने वाला है, जो कुरान से प्यार करने वाला है, जो कुरान मजीद पर अमल करने वाला है। कायनात का खालिक व मालिक क़यामत के दिन जन्नत के अंदर कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान मजीद पर अमल करने वाले हर मुसलमान मोमिन से कहेगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, जन्नत के बाला खानों पे चढ़ना शुरू कर दो और ऐसे पढ़ो जैसे दुनिया के अंदर तरतील के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, आराम के साथ ठहर ठहर के तुम पढ़ा करते थे। आज कुरान मजीद को ऐसे पढ़ो और जन्नत के बाला खानों तक चढ़ते चले जाओ। हर कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह कहेगा, इसमें शर्त नहीं है, जरूरी नहीं कि हाफिज़ कुरान होगा। भाई जो हाफिज़ कुरान नहीं, वो अपनी जिंदगी में कुरान मजीद पढ़ता रहा, कुरान मजीद पर अमल करता रहा, इसकी तिलावत करता रहा। हमारे कितने लोग ऐसे हैं वो हाफिज़ कुरान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो रोजाना 5-5 पारे कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं। तो क्या ख्याल है, अल्लाह ताला उनको इनाम से नहीं नवाजेगा? अल्लाह उनको ये रहमतें नहीं देगा? इसलिए वो बेटे जो कुरान मजीद पढ़ चुके हैं, अपने इस एजाज को हासिल करने के लिए कल क़यामत का दिन अल्लाह जन्नत में इन लोगों से कहेगा, पढ़ो कुरान मजीद को और जन्नत के बाला खानों पे चढ़ो। अल्लाह ताला इन लोगों से कहेगा ये एजाज हासिल करने के लिए आज से कुरान मजीद के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं। सच्ची मोहब्बत कहाँ है वो बेटे जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा? हाथ खड़े करके बताएं जी, सच्ची मोहब्बत करेंगे कुरान के साथ? तो बेटा कुरान हाथ नीचे कर ले, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी किताब का आलिम बनाए, मुफस्सिर बनाए, अपने कुरान का अल्लाह हाफिज़ बनाए आपको। अल्लाह ताला आपको रहमतों से नवाजे, बरकतों से नवाजे, आपके घरों में अल्लाह खुशियाँ नाज़िल फरमाए।
ان کے جو والدین ہیں نا، اب والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے قرآن پڑھ چکے ہیں نا بھائی، بیٹے نے قرآن پڑھا ہو اور باپ گھر میں بیٹھا سگریٹ پی رہا ہو تو بندے کو احساس تو ہونا چاہیے نا۔ بیٹے نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور باپ بے نماز بیٹھا ہوا ہے، احساس تو ہونا چاہیے۔ بچے نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے اور ماں گھر میں گندی گلیز گالیاں دے رہی ہے، احساس تو ہونا چاہیے۔ اب ذمہ داریاں ہیں، ہماری بھی ذمہ داریاں۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے ان بچوں کو گھر کے اندر قرآن کا ماحول دینا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا اگر یہ بچے اپنا کردار خراب کر بیٹھے، کل قیامت کو رب کی بارگاہ میں آپ کو بھی پکڑا جائے گا کہ آپ نے گھر کے اندر ان کو خراب ماحول دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے نا، بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، بچہ جہاں بھی پیدا ہو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین، اس کا معاشرہ، اس کے اساتذہ، اس کے تعلیمی ادارے، اس کے خاندان کے رسم و رواج، وہ اس کو اسلام سے دور لے کے جاتے ہیں۔ بچہ تو مسلمان پیدا ہوا ہے، تو کل قیامت کو پکڑے ہم بھی جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کی محبت نہ سکھائی، قرآن کی محبت نہ سکھائی۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، آپ کے مدرس ہیں، ہماری مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، آپ کو سمجھانے والے، خطبے پڑھانے والے، نکاح پڑھانے والے اور دعائیں سکھانے والے، نمازوں کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، آپ کے لیے نمونہ ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، شاید ہمارے بچے تو بھی توتلی زبان میں صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں جانتے، لیکن قربان جائیں کیسی پیاری تربیت کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پہ آ کے کتنی پیاری نعتیں، حمدیں اور قرآن کی تلاوت، اس گھر کا اعزاز ہے۔ باپ مسجد کا مدرس، بیٹا قرآن کا قاری، اس سے چھوٹا بیٹا اللہ کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرنے والا، اللہ کے رسول کی نعت پڑھنے والا اور رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والا۔ قربان جائیں یہ ہمارے پاس نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طرف لانے کی توفیق سے نوازے۔ میں شیخ عبدالجبار دانش صاحب نظر پڑ رہی ہے، شیخ آگے آ جائے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اور بھی کوئی علماء کرام اگر سامعین میں موجود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ سے متعلق چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں چونکہ عظمت قرآن کا موضوع ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہماری اس کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ عظمت۔ عظمت کا معنی کیا ہے؟ بڑا، عظیم، بلند و بالا، شان و شوکت والا، رفت والا، بہت اعلیٰ۔ قرآن مجید کی رفت، قرآن کی بلندی، قرآن مجید کی عظمت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید خود بھی عظیم ہے، جو اس کے ساتھ مل جائے وہ بھی عظیم ہے، جو اس کے ساتھ متصل ہو جائے، منسلک ہو جائے، وابستہ ہو جائے وہ بھی عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مل کے بیٹھیے گا، قرآن کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے اندر 114 بار اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں اور 1 مرتبہ سورہ نمل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔
اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہے۔ جناب جبرائیل آئے تھے، پہلی وحی لے کر آئے تھے، رسول مکرم کے پاس آئے تھے، غار ہرا میں آئے تھے اور آ کے کہا تھا اقرا، محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ما انا بقاری، پھر کہا اقرا، کہا میں نہیں پڑھنا چاہتا، پھر کہا اقرا، فرمایا نہیں پڑھنا چاہتا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جناب جبرائیل پہلے بار بار کہہ رہے آپ پڑھیے، لیکن پیغمبر کائنات کہتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا، میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ کیونکہ صرف پڑھنا ہی نہیں، آپ تو پڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو پڑھانے والا کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو کیا پتا یہ پڑھانے والا مجھے کیا پڑھانا چاہتا ہے، مجھے کیا سبق دینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ رب کے نام سے پڑھ رہے تھے۔ پتا چل گیا پڑھانے والا پڑھانا کیا چاہتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ آپ نے پڑھا، پھر رب کے نام میں برکت ہے۔ جناب نوح علیہ السلام، سیلاب آ گیا، اللہ کا عذاب آیا، پانی آ گیا، کشتی تیار ہو چکی ہے، کشتی میں جن لوگوں کو سوار کرنا ہے ان کو سوار کر چکے ہیں، اور جن جانوروں کو بٹھانا تھا ان کو بٹھا لیا، تیاری مکمل ہو گئی۔ آسمان سے موسلا دھار بارشیں، زمین سے چشمے پھوٹنا شروع ہو گئے، پانی ابھرنا شروع ہوا، چاروں طرف پانی ہی پانی، کشتی اس پانی کے اندر تیرنے لگی۔ تو جناب نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ اس رب کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے، اسی رب کے نام کے ساتھ یہ رکے گی۔ میرا رب بخشنے والا بھی ہے، وہ رحمتیں کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بسم اللہ کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ سے آغاز، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اللہ کا نام برکتوں والا نام ہے، جہاں پہ رب کا نام آئے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ رب کا نام آئے وہاں پہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس اللہ کے بے شمار نام ہے، خوبصورت نام ہے۔ رب کے ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، رب سے مانگا کرو۔ رب کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ میں مثال کے ساتھ یوں کہہ سکتا ہوں، شیخ قاری رمضان صاحب، ان کا اصل نام تو محمد رمضان ہے جی، محمد رمضان ان کا نام ہے۔ آپ امام میں سے کوئی ان کو قاری صاحب کہتا ہے، کوئی ان کو شیخ صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی مولانا صاحب کہتا ہے، طرح طرح کے القاب آتے، یہ صفاتی نام ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ محمد رمضان۔ اللہ کا اصل نام اللہ ہے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ کائنات کے رب کے صفاتی نام ہے۔ اگرچہ حدیث میں کہہ دیا گیا اللہ کے 99 نام ہیں، ان کو یاد کرو، لیکن کائنات کے رب کے بے شمار نام ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ 99 کا لفظ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کسی کو فون کرتے ہیں نا، آپ نے ایک کال کی، اس نے نہیں اٹھایا، دوسری کال کی نہیں اٹھایا، تیسری کال کی، آپ نے 8 10 12 کالیں کی، اس نے کال نہیں اٹھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تینوں 70 کالاں کیتیاں نے۔ آپ نے 70 کالیں کی ہوتی ہیں،
70 نہیں کی ہوتی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں میں نے 70 کالے کیے، مطلب بہت زیادہ کالے کیے۔ اللہ کے 99 نام مطلب بے شمار نام، ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر پوری کائنات کی پوری زمین کے درختوں کو کلمے بنا لیا جائے، جتنے سمندر ہیں ان کو 7 سمندر اضافہ کر دیا جائے، پھر اس کی سیاہی بنا دی جائے، رب کے ناموں کو، اللہ کی کلمات کو، رب کی تعریفوں کو آپ لکھنا شروع کر دیں، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی مٹ جائے گی اور لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کائنات کے رب کے نام ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی۔ آپ کے پاس آئے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پریشان ہیں، جناب علی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پریشانی کی حالت میں پیغمبر کائنات علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے، پیغمبر کائنات نے، ماہر نفسیات نے، پوری کائنات کے سب سے عظیم حکیم نے جب اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ دیکھا، مرجھایا ہوا پریشان چہرہ ہے، پوچھا علی معاملہ کیا ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پریشانی ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے۔ رسول مکرم نے اپنے داماد، اپنے چچا کے بیٹے، اپنے جلیل القدر صحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعا سکھائی۔ علی تم پھر یہ دعا پڑھو، اللہم ان عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء احزانی وذہاب ہمومی۔ علی تم یہ دعا پڑھو، جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھے گا جتنی پریشانی میں ہے کائنات کا خالق و مالک اتنی خوشی عطا فرما دے گا۔ اس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے۔ اللہ میں تیرے ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ہیں۔ اللہ میں تیرے ان سارے ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے قرآن مجید میں نازل کر دیے۔ اللہ میں تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے بندوں کو سکھا دیے۔ اللہ میں تیرے ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھے۔ پیغمبر کائنات بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے سفارشیں ڈھونڈتے ہوئے، لیکن پھر کوئی نبی سفارشی نہیں بنے گا، میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا ہاں میں سفارش کرنے کے لائق ہوں، میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، جا کے سجدے میں گر جاؤں گا، جاتے رب کے سامنے سفارش نہیں رکھوں گا، درخواست پیش نہیں کروں گا۔ ادب کا طریقہ ہے، پیغمبر کائنات نے سکھایا ہے، مانگنے کا طریقہ سکھایا، مانگنے کے آداب سکھائے۔ فرمایا میں اللہ کے سامنے جا کے سجدے میں گھروں گا، اللہ کے وہ نام جو آج مجھے معلوم نہیں، قیامت کو اللہ میرے دل میں ڈالے گا، اللہ قیامت کو مجھے سکھائے گا۔ آج وہ نام محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں آتے، قیامت کو اللہ مجھے سکھائے گا، سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے اللہ میرے دل دماغ میں ڈالے گا، رب کے وہ نام بیان کر کر کے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے میں رب سے درخواست کروں گا۔ پھر اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک قل تعطی واشفع تشفع۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، آپ جو کہیں گے میں آپ کا رب اس کو مانوں گا، آپ جس کی سفارش کریں گے میں اس کی سفارش کو قبول فرماؤں گا۔ یعنی کہ سفارش بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے تو رب کے ناموں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہے، اس لیے ہر موقع پہ بسم اللہ سکھا دی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ اللہ کا نام ہے، وضو کرتے وقت بسم اللہ، آپ گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ، توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं घर के अंदर जो शैतान डेरा लगा के बैठा है, परेशान करता है, बीमारियां लेके आता है, घर की चीजें गुम होती है, इख्तिलाफात पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, खामद बीवी के आपस के मामलात उलझ जाते हैं, औलाद वालिदैन की नाफरमान बनती है, माँ बाप अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर पाते, घर के अंदर बरकतें उठ जाती है, घर के अंदर से सुकून खत्म हो जाता है। ये घर के अंदर शैतानों ने डेरा लगा के रखा हुआ है। पैगंबर कायनात फरमाते हैं ये घर में दाखिल होने वाला नौजवान है, इस घर का बेटा है, इस घर की बेटी है, इस घर का बाप है, इस घर की माँ है, इस घर में रहने वाले लोगों का भाई है, उनकी बहन है, घर का फर्द है। जब अपने घर में कदम रखता है ये दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात कह के अपने घर में कदम रखता है, ये सारे शैतान उस घर से भाग जाते हैं और कहते क्या है ला मुबीत लकुम वला ताम लकुम। इस घर में दाखिल होने वाले ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, आज इस घर में ना तुम्हें ठिकाना मिलेगा ना खाना मिलेगा, उस घर से निकल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के मौके पे दुआ सिखाई है। आपके पास एक बच्चा है, खाना खाने लगा है, पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के आप कहते हैं या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक, ए बच्चे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर अपने दाएं हाथ से खाओ। शैतान अपने रब से सवाल करता है अल्लाह कद कसमत बैना कुल्ली वाहिदिन रिज़्क़हु व मईशतहु, अल्लाह तूने पूरी मखलूक में, पूरी कायनात में, इंसानों के दरमियान, हैवानों के दरमियान, दरिंदों के दरमियान, परिंदों के दरमियान, मखलूकात के दरमियान तूने रिज़्क़ तकसीम कर दिया है। किसने क्या खाना है, इंसानों की खुराक क्या होगी, जिन्नात की खुराक क्या होगी, अल्लाह तूने सबके दरमियान, दरिंदों की खुराक क्या है, परिंदों की खुराक क्या है, ऐ मेरे खालिक तूने पूरी कायनात में रिज़्क़ तकसीम कर दिया है। फमा माईशती, अल्लाह मैं क्या खाऊंगा, मेरा रिज़्क़ क्या है। कायनात के खालिक व मालिक ने इब्लीस से कहा, शैतान से कहा तेरा खाना वो होगा मालम युज़कर इस्मी अलैहि, जिस पर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, जिस बस बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, वो तेरा खाना होगा। बिस्मिल्लाह खाना भी खाना है तो अल्लाह के नाम के साथ है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखा दिया। कज़ाए हाजत के लिए आप जा रहे हैं, वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो वहां जाते हुए भी बिस्मिल्लाह सिखा दी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। आप मस्जिद में आते हैं वहां भी बिस्मिल्लाह सिखाई। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वासिमनी मिनश शैतान वफ्तह ली अबवाब रहमतिका। आप मस्जिद से निकलने वाले हैं उस वक्त भी बिस्मिल्लाह सिखा दी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वासिमनी मिनश शैतान वफ्तह ली अबवाब फज़लिका। उस वक्त भी ये दुआ सिखा दी। अगर खामद और बीवी है, हुकूक अज़दवाजी है, अल्लाह अकबर, उस वक्त भी बिस्मिल्लाह सिखा दी। कायनात के खालिक व मालिक ने अपने पैगंबर के जरिए कहां कहां पे, किस किस मौके पे बिस्मिल्लाह नहीं सिखाई। ये बिस्मिल्लाह के अंदर इतनी बरकत है, अल्लाह ने इसी से अपने कुरान का आगाज किया है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है, जो रहमतें करने वाला है, जो मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और रहमान, और रहमान का माना क्या है, वो अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। और जब आप इसको पढ़े रहमान को, अल्लाह की रहमतों के तज़किरे, कायनात के रहीम होने के तज़किरे, अल्लाह ताला की रहमतों की वुसअत आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मेरा रब कितनी रहमतों वाला है, कितनी शफ़क़तों वाला है, कितनी मोहब्बतें करने वाला है, कितनी मेहरबानियां करने वाला है, कितने फजल करने वाला है। जब आप अल्लाह के इस सिफत को पढ़ते हैं और रहमान, और चाहिए मुबालगे की बात की जाए, रब की सारी सिफात को अगर इकट्ठा किया जाए, जितना मुबालगा कायनात के खालिक व मालिक ने अपनी सिफत के अंदर रखा है, और रहमान के अंदर इतना मुबालगा कायनात के रब ने किसी और सिफत के अंदर नहीं रखा। पूरी कायनात की रहमतें हैं। अल्लाह गोया के ऐलान करते हैं, और रहमान अल्लाह ऐलान करते हैं, अगर तू काफिर है
میں تیرے لیے رحمان ہوں، اگر تو بے ایمان ہے پھر بھی رحمان ہوں۔ گویا کہ اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں، اللہ انکار کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، ایمان والے کو بھی دیتے ہیں، اللہ گناہگار کو بھی دیتے ہیں، نیکوکار کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے رحمان ہے، پوری کائنات کے لیے اللہ رحمان ہے، اور پوری دنیا میں اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون نے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا بلند رب ہوں۔ اللہ نے اس کو بھی سانس بند نہیں کیا، اس کا رزق بند نہیں کیا، رحمان ہے وہ۔ نمرود نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا، اللہ نے اس کو بھی دیا، اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ اللہ عطا کرتا، رب نے رزق دیا اس کو، زندگی کے سانس دیے، سہولتیں دیں، اسیشیں دیں، اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کے معاشرے میں، اس کے مزاج والے لوگوں میں اللہ نے اس کو عزت بھی دی، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بادشاہی اللہ دینے والا ہے۔ فرعون کو اتنے زیادہ اختیارات کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا۔ اللہ رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے، اللہ دنیا میں ہر ایک کو عطا کرتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ پڑھیں نا الرحیم، الرحیم پڑھتے وقت کانپ جایا کریں، الرحیم پڑھتے وقت ہل جایا کریں۔ کیوں؟ الرحیم وہ رحمتیں کرنے والا ہے، لیکن رحمتیں کس پہ کرے گا؟ جو نیکیاں کر کے جائے گا۔ رحمتیں اس پہ کرے گا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ رحمتیں اس پہ کرے گا جس کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، رحمتیں اللہ اس پہ کرے گا۔ جو پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہوگا اللہ رحمتیں اس پہ کرے گا۔ جو نبی کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بناتا رہا اللہ رحمتیں اس پہ کرے گا۔ جو قرآن سے محبت کرتا رہا اللہ رحمتیں اس پہ کرے گا۔ جو عظمت قرآن کی کانفرنسز کے اندر شرکت کرتا رہا پھر اس پہ عمل کی کوشش کرتا رہا اللہ اس پہ رحمتیں کرے گا۔ ہر ایک کے لیے اللہ رحیم نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے، گناہ بھی کرتے اور کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رحیم رحمتیں کرنے والا، لیکن یہ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، یہ رحمت صرف نیکوکاروں کے لیے ہے، یہ رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ رحمان اگر کہہ دے تو رحمان کی رحمت گناہگاروں کے لیے بھی ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ رحمان کی رحمت میں آئے گا۔ لیکن الرحیم کا معنی کائنات کا خالق و مالک رحمت صرف اس پہ کرے گا جو نیکیاں کرنے والا ہوگا۔ ہم گناہ کر کے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بھئی الٹ معنی تو نہیں کریں نا، مزاج بدلیں، سوچ بدلیں۔ اور ہم جہاں پہ یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کائنات کے رب کے اعلان کو بھول جاتے ہیں۔ رب العالمین نے اعلان کیا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتا دو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اور میں بخشنے والا بھی ہوں، رحمتیں کرنے والا بھی ہوں۔ لیکن لفظ رحیم بیان کیا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں رحیم کا معنی اللہ کی رحمت اس وقت ہوگی جب آپ نیکیاں کر رہے ہوں گے، گناہ کرتے ہوئے آپ رحیم اللہ کی رحمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آگے سورہ الفاتحہ کا اللہ نے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، اختصار کے ساتھ اس سورت کا نام الفاتحہ، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام الحمد، اللہ کی تعریف کی سورت۔ اس سورت کا نام الرقیہ، الرقیہ دم کرنے والی سورت۔ الشفا، شفا کی سورت ہے۔ کنز، خزانے والی سورت ہے۔ بے شمار نام اس سورت کے، سب المثانی، 7 آیات جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس سورت کی پہلی 3 آیات کے اندر کائنات کے خالق و مالک نے دعا کے آداب سکھائے، اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے
لفظ الحمد بیان کر کے اللہ نے مقام معرفت دیا ہے، پہچان دی ہے۔ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ جس کے ساتھ تمہارا مانگنے کا تعلق ہے وہ ذات کتنی عظیم ہے، وہ دینے والا کتنا ہے، عطا کرنے والا کتنا ہے، تمہارا اس کی ذات پہ بھروسہ کتنا ہے، اس کے ساتھ تمہارا قرب کتنا ہے، تمہاری محبتیں کتنی ہے، اس ذات کے ساتھ تمہارا ریلیشن کیا ہے، تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا کائنات کا خالق و مالک اتنا زیادہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ مقام معرفت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر آپ مکان کی تعریف کریں وہ بھی اللہ کی، کسی گاڑی کی تعریف کریں وہ بھی اللہ کی، کسی پھل کی تعریف کریں وہ اللہ کی، کسی زمین کی تعریف کریں وہ اللہ کی، کسی خطیب کی تعریف کریں وہ اللہ کی، پوری دنیا کے اندر کسی استاد کی تعریف کریں وہ اللہ کی، کسی دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف کریں، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ وہ اللہ کی تعریف ہے۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دو، نحق خون پروانے کا ہوگا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تعریفیں کی جائیں گی ساری تعریفوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جب ان کی کلابیں، ان کی زنجیریں ملائی جائیں گی اور ان کو جب ملا کے اکٹھا کیا جائے گا وہ حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس اللہ سے مانگنے والے ہو، وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ کوئی اس کے دروازے پہ آئے پھر بھی عطا کرتا ہے، کوئی نہ آئے پھر بھی عطا کرتا ہے۔ عرب لوگ بکریوں کے چرواہے کو رب الماشیہ کہتے ہیں۔ رب الماشیہ بکریوں کا چرواہا، اس کو بکریوں کا رب کہا جاتا ہے۔ بکریوں کو بھوک لگے، وہ کھانا مانگے نہ مانگے، چارے کا سوال کرے نہ کرے، چرواہے کا کام ہے ان کو چارہ ڈالنا۔ بکریوں کو پیاس لگے، وہ سوال کرے نہ کرے، چرواہے کا کام ہے بکریوں کو پانی پلانا۔ وہ دھوپ میں کھڑی ہے، ان کو سائے میں لے کے جانا، چرواہے کا کام ہے۔ بکری بیمار ہو اس کا علاج کروانا، چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ بکری کو خطرہ ہو حفاظت دینا، چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ اگر سردی کا اہتمام سردی ہے اس کے لیے تپش کا اہتمام کرنا چرواہے کی ذمہ داری ہے۔ وہ رب الماشیہ ہے، اس کے رب ہونے میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے رب ہونے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ پہلی 3 آیات کائنات کے خالق و مالک نے دعا کے آداب سکھا دیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تیری تعریفیں اور کائنات کے خالق و مالک نے کہاں کہاں پہ اپنی تعریفیں کر دی ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اور کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ جنتی جنت میں چلے گئے، وہاں بھی اللہ کی تعریفیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب جنتی کیا کہتے ہیں؟ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدا وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جنت میں جانے والے جنتی ایک اور مقام پہ اللہ ان کے اس کلام کو بیان کرتا ہے والذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر اللہ میں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم جنت میں جانے والے نہ بنتے. وہاں بھی اللہ کی تعریفیں ہیں. جنت میں انسان چلے گئے، اللہ کی تعریفیں ہیں، فرشتے اللہ کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، انبیاء اللہ کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کے خالق و مالک نے بیٹا عطا کر دیا، بڑھاپے کی زندگی میں رب کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ حمد کا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بار کہہ دے الحمدللہ الحمدللہ، ایک بار کہہ دے وہ نیکیوں کا پلڑا ساتوں زمین اس میں ساتوں زمینیں رکھ دیں، ساتوں آسمان رکھ دے، وہ پلڑا نہیں بھرتا. ایک مومن بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت میں ڈوب کے اللہ کی عقیدت کے ساتھ اپنے رب سے پیار کرتے ہوئے اللہ کی رفتوں کا، اس کی بلندیوں کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی کمزوری کو، اپنی ناتوانی کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی طاقتوں کو، اس کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے ایک بار اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، کائنات کا خالق و مالک اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ نیکیوں کا سارا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمتیں کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اس پہ ذرا غور کیجئے. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے والے دن کا. کچھ لوگ مانا کرتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے، نہیں، مانا کیا ہے بدلے والے دن کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے مجرم بن کے کھڑے ہیں، آپ ویسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بدلے والے دن کا مالک ہے. غور کیجئے گا وہ کس دن کا مالک ہے؟ کس دن کا مالک ہے؟ کس دن کا مالک ہے؟ بدلے والے دن کا. وہ بدلے والے دن کا مالک ہے. جتنے ظلم کیے، جتنے دھوکے کیے، جتنے فراڈ کیے، جتنا لوگوں کو تنگ کیا، جتنا پریشان کیا، جتنی زمینوں پہ قبضے کیے، جتنی بہنوں کی زمینیں دبا کے بیٹھے ہیں اور جتنے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، جتنی چوری ڈکیتیاں کر کے مال کھائے، لوگوں کے حق مارتے رہے. مالک یوم الدین جتنے لوگوں کو تھپڑ مارے، جتنے لوگوں کو مکے مارے، جتنے لوگوں کا خون چوسا، جتنے لوگوں کو قتل کیا، جتنے لوگوں کی عزتیں برباد کی، مالک یوم الدین وہ بدلے والے دن کا مالک ہے. ایک ایک بدلہ چکائے گا، ایک ایک بدلہ چکائے گا. کائنات کے خالق و مالک نے جانوروں کے لیے نہ جنت بنائی ہے نہ جہنم بنائی ہے، لیکن بدلے اللہ ان سے بھی لے کے دکھائے گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی گنجی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ اس سے بدلہ لے کے دکھائے گا. اس کے بعد پھر اللہ ان جانوروں کو فنا کر دے گا. نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن بدلے یہ اللہ اتنا عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. اللہ یہاں بھی بدلے کا نظام قائم کرے گا. مالک یوم الدین، وہ بدلے والے دن کا مالک ہے. کبھی نماز کے اندر تصور کر کے سوچا کرو، پھر اس کو پڑھا کرو.
اپنے سارے ظلم، وہ گالیاں، وہ غیبتیں، وہ گلے، وہ چغلخوریاں، وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈالنا، وہ لوگوں کو لڑائیوں پہ اکسانا، وہ پریشان کرنا، تنگ کرنا، مال چھیننا، ظلم کرنا، ہڑپ کر جانا، ایک ایک چیز کو سوچ کے پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھو مالک یوم الدین۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے دل کی دنیا بدلے گی۔ مالک یوم الدین، یہ پہلی 3 آیتیں دعا کے آداب ہیں، اور اگلی دعا کا سبب ہے۔ اللہ میں تیرے سے دعا کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنی بات کو بس جلدی ختم کرنے والا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اللہ میں تیرے سے دعا کیوں کر رہا ہوں؟ کہ میرا تیرے ساتھ ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں کم تر ہوں، تو بلندی والا، عظمت والا، رفت والا، شان والا، قدرتوں والا، طاقت والا، اللہ تیرے پاس اختیارات ہیں، خزانوں کا مالک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ کمزور مدد وہ مانگتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو حقیر ہوتا ہے۔ مدد کا سوال وہ کرتا ہے جو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں، اور مدد ہمیشہ اس سے مانگتا ہے جو زیادہ طاقت والا ہوتا ہے۔ اپنے برابر والے سے کوئی مدد نہیں مانگتا، اپنے سے کمزور سے کوئی مدد نہیں مانگتا۔ مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو بلندیوں والا ہو، جو اختیارات کا مالک ہو، اور مدد مانگنے والا ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے۔ اور اس کمزور کی کمزوری کو اگر رب بیان کر دے تو کئی غصہ کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے بھئی یہ کمزور ہے، سارے یہ سارے کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کمزور ہے سب، پھر غصہ کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی اگر ان کے کھانے سے ذرہ بھی لے کے چلی جائے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پیر بھی کمزور، اس کا مرید بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، مکھی بھی کمزور، جو کھانا لے کے جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مکھی بھی کمزور، اس کو جن سے بنانے کا، جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، مکھی جو کھانا لے کے جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اس سے چھڑانے والے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس سے مانگنے والے وہ بھی کمزور، جو دینے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی کمزور۔ ٹولہ کمزوروں کا ہے، وہ بھی کمزور، یہ بھی کمزور۔ اللہ طاقت والا کون ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ تم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، تم نے اپنے اللہ کی عزت ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ سارا ٹولہ کمزوروں کا طاقت والا کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقت والا بھی ہے، اپنے کام کرنے پر غالب بھی ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سبب ہے۔ اللہ میں تیرے سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ کہ تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سامنے عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، تیرے دروازے کا سائل ہوں، میں مانگت ہوں۔ اللہ تیرے نبیوں نے تیرے سے مانگا ہے انتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، باقی سارے فقیر ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور مانگتے کیا ہے؟ قربان جائیں، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اہدینا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے رستے پہ ہمیشہ قائم رکھنا، ہمیشہ سیدھے رستے پہ قائم رکھنا۔ ہدایت مانگی ہے، دعا کیا مانگی؟ ہدایت مانگی ہے۔ اور اس لیے کہتے ہیں سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور یہاں دعائے ہدایت ہے۔
بندہ رب سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ میں تیرے سے ہدایت مانگتا ہوں. اللہ کہتے ہیں آگے پورا قرآن ہے، قرآن پڑھتا جا، اس پہ عمل کرتا جا، اس کے مطابق زندگی بناتا جا، میں تیرے لیے ہدایت کے رستے آسان بھی کروں گا اور تجھے وہ ہدایت دوں گا جو ہدایت تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کی منزلوں تک لے کے جائے گی. میں تجھے وہ ہدایت عطا کروں گا. اللہ اکبر. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کسی نبی کا قصہ بیان کرے وہ بھی ہدایت کے لیے. قرآن مجید کسی قوم پر عذاب کا تذکرہ کرے وہ بھی ہدایت کے لیے. قرآن مجید کہیں پہ نماز کا تذکرہ کرے ہدایت کے لیے. قرآن مجید توحید کا عقیدہ بیان کرے ہدایت کے لیے. قرآن مجید کہیں پہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرے ہدایت کے لیے. کہیں پہ انسانوں کی بیماریوں کا تذکرہ کرے ہدایت کے لیے. گمراہی کے تذکرے کرے ہدایت کے لیے. قرآن مجید سرکشوں کے تذکرے کرے ہدایت کے لیے. قرآن مجید کسی انداز میں اپنی آیات کو بیان کرے. کذالک نصرف الآیات. قرآن پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتا چلا جائے لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہدایت ہے. قرآن کسی بھی انداز میں کسی بھی چیز کو بیان کرے مقصد ہدایت ہے. بندوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. یہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا کیا ہے؟ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. اور آگے پھر اس دعا کی وضاحت کر دی. دعا کی وضاحت کیا کی ہے؟ اللہ جو رستہ میں مانگ رہا ہوں نا وہ رستہ یہودیوں والا نہ دکھا دینا، وہ گمراہ لوگوں والا نہ دکھانا، بلکہ وہ رستہ دکھانا جو تیرے انعام والے بندے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ انعام والے لوگوں کا رستہ دکھا دے. اور انعام والے کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے. انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھی ہیں، سچ بولنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں. اللہ کہتے بتاؤ ان سے زیادہ اچھی دوستی اگر کوئی ہوتی میں تمہیں وہ عطا کرتا. ان کی دوستی سے زیادہ اچھی دوستی کون سی ہو سکتی ہے؟ بندے نے رب سے دعا مانگی اللہ مجھے وہ رستہ دکھا دے جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے. گمراہوں والا رستہ، عیسائیوں والا اور مغضوب علیہم جن پہ تیرا غصہ ہوا، یہودیوں والا رستہ ہمیں وہ نہ دکھانا. اعتدال والا، میانہ روی والا رستہ دکھا دینا جس پہ محمد الرسول اللہ چلے. آخری دعا یاد اہتے سنیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ رستہ جس پہ محمد الرسول اللہ چلے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دیگر کسی رستے پہ نہ چلو. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ میرا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ. میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. میری پیروی کرنے والے، میری بات کو ماننے والے وہ بھی اسی رستے کی دعوت دیتے ہیں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے. جو سنا ہے سنایا ہے اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا بیٹھنا کائنات کا خالق و مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جن بچوں نے قرآن مجید مکمل طور پہ پڑھا ہے اللہ ان کو قرآن مجید کا حافظ بھی بنا دے، قاری بھی بنا دے، مفسر بھی بنا دے، عالم دین بھی بنا دے. اس امت کے مشعل راہ بنا دے. اس امت کے ائمۃ الہدیٰ میں اللہ ان کو شامل فرما لے. آنے والی نسلوں کا رہبر بنا دے اور دین اسلام کا سچا خادم بنا دے. اقول اور جس استاد محترم نے پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ایمان میں، صحت میں، سلامتی میں اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرما دے. آپ سب کے گھروں پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
حفیظ اسلامک سینٹر۔ تمام اسلامی پروگرامز، جلسے، کانفرنس، محفل، حمد و نعت، سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ حفیظ اسلامک سینٹر، نام ہے اعتماد کا۔